بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواسۂ رسول اپنے جانثاروں کے لاشیں اٹھا اٹھا کر نڈھال ہو چکے ہیں، لیکن شجاعت حیدری کی جھلک ابھی بھی چہرے پر چمک رہی ہے۔ شیر خدا کے شیر اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب رکاب تھامتی ہے۔ یزیدی لشکر جب تلوار حیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ ہر کوئی امام کے سامنے آنے سے ڈر رہا ہے، کیونکہ جانتے تو سب ہی تھے کہ آپ میدان میں کون اترا ہے۔ سبھی نے پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن رکھا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ و طمع نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی دربار یزید میں اونچا مقام، انعام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ شجاعت حیدری کے وارث کو دیکھ کر یزیدی فوج نے نہ صرف انفرادی جنگ بند کر دی، بلکہ اجتماعی حملہ کرنے کی بھی کسی کو جرأت نہ ہو رہی تھی۔ جی، یہ وہی شاہ سوار ہیں جن کے بچپن میں ان کے شہادت کی خبریں عام تھیں۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین حضور اقدس کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ وہاں حضرت امام حسین علیہ السلام بھی تشریف لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں بیٹھ گئے۔ جبرائیل نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی امت آپ کے بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبرائیل نے مقام شہادت بھی بتایا اور مٹی بھی پیش کی۔ اب حال یہ ہے کہ نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بزدل فوج دور سے ہی تیر چلا رہی ہے کہ اگر یہ ہمارے قریب پہنچ گئے تو ہم انہیں نہیں بچ پائیں گے۔ امام علی مقام کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ سینکڑوں یزیدی فوج جہنم واصل ہو چکے ہیں کہ اچانک امام علی مقام کو اذان کی آواز آئی تو آپ نے اپنی تلوار روک لی اور نماز کی مہلت مانگی۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے ایک ایسا وار کیا کہ تلوار کلہ مبارک کو کاٹتی ہوئی کاسہ سر تک پہنچ گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، امام لے جسم پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے زخم بڑھتے جا رہے تھے۔ شمر ملعون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی۔ خولی بن یزید نواسۂ رسول کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شقی القلب بخت اور ذلیل سنان بن انس کے آگے بڑھا اور امام علی مقام کا سر مبارک تن سے جدا کیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کیا گیا۔ شہادت امام حسین علیہ السلام تاریخ انسانی ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ پیغمبر کے پیروکاروں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے ان کا سر اقدس نیزے پر سجایا۔ یہی نہیں، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں اور اصحاب حسین کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ نواسۂ رسول حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جانثاروں کے خون سے کربلا کی ریت ہی سرخ نہیں ہوئی، بلکہ اس سرخی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی، زمین و آسمان نے بھی آنسو بہائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھائی رہی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سید زادیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ اب اسیران کربلا کا قافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر کربلا کی ریت پر سید زادوں کے جسم بغیر سروں کے بے گو کفن بکھرے پڑے ہیں۔ شہادت کے 3 دن بعد قبیلہ بنی اسد کے کچھ مرد میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دیں۔ سبھی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار تھے کہ اتنے میں ایک گھوڑا سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رویا۔ اس شخص کا رعب و دبدبہ اتنا تھا کہ ان کے لیے مسئلہ خالی کر دیا گیا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور پھر ایک ایک جسم کو نام سے پکارتے اور دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس علمدار کو دفنایا گیا۔ جب وہ گھوڑا سوار جانے لگا تو قبیلہ بنو اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں علی بن حسین ہوں۔ یہ
کہہ کر چل دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور روز محشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیوز کو لائک کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے خیالات کا اظہار ایک کامنٹ کی صورت میں بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کی تجاویز کی بدولت ہم اپنے کام کو بہتر کر سکیں۔ جزاک اللہ۔